ایک شعر باقی رہ گیا ہے، میں اسے پڑھ دوں، کچھ دیر بات کروں گا، ماں بہنیں بیٹھی رہیں گی تو شاید ان کو میری بات سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ۔ اے خوشا قسمت در محبوب سبحانی ملا، زندگی کو آستان شاہ جیلانی ملا، یوں لگا دیدار پا کر آستان غوث کا، جیسے ایک پیاسے کو ریگستان میں پانی ملا۔ اور میری مٹی کس طرح برباد ہو سکتی ہے جب خاک طیبہ کی ہوا بغداد کا پانی ملا۔ میری مٹی کس طرح برباد ہو سکتی ہے جب خاک طیبہ کی ہوا بغداد کا پانی ملا۔ اہل علم بیٹھے ہوئے شعر دیکھیں، خیر امت سے ہوا پیدا خدا کا شکر ہے، اور پیر بھی مجھ کو ملا تو پیر لاسانی ملا، پیر بھی مجھ کو ملا تو پیر لاسانی ملا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ۔ صدام بھائی جو نعت مدنی نعت کے یہ مالک ہیں، انہوں نے کہا تھا آصف بھائی جس موضوع پر بات کریں، یہ کل بھی ایک محفل میں تھے، اکثر راتیں گزرتی ہیں، اللہ ہماری راتوں کو پاک فرمائے، اور ہمیں اگر شوق ہے موبائل دیکھنے کا تو ہمیں بزرگوں کی باتوں کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس یہ سیدھی سیدھی بات ہے اپنے دوستوں کی خواہشات کے احترام کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ پھر ریورس کرتا ہوں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ آپ بولیں محمد، جس کا عقیدہ ہے ذرا زور سے بولیں محمد، ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں محمد اللہ کے۔ کیا مطلب؟ جو آمینہ کے لال ہیں انہیں ایسا ویسا انسان مت سمجھنا، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ وہ ان کی بھیڑ بکریاں چراتے تھے، لیکن شاعر نے کہا نہ حلیمہ بھید کھلا ہے یہ، نہ مقام چون چرا ہے یہ، تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا گئے۔ وہ اللہ کے رسول ہیں، سمجھ رہے ہیں بھائی؟ وہ حضور کون ہیں؟ عام انسان مت سمجھے، مکے کی گلیوں میں چلتے ہیں، حضور اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنی جوتی شریف کو درست کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اللہ کے رسول ہیں۔ حضور کا یہ لیول ہے، یہ اسٹیٹس ہے کہ وہ اللہ کے، اونچی بولے۔ پھر آگے ایک سوال ہے، وہ تھے نہیں بلکہ ہیں۔ وہ بہت سے لوگ یہ نظام مئی میں تھے، ابھی ہیں نہیں۔ آپ اپنے گھر میں تھے لیکن یہاں پر ہیں تو پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نظر کیوں نہیں آتے؟ قرآن کہتا ہے کہ حضور اللہ کے رسول ہیں تو پھر دکھائی کیوں نہیں دیتے؟ جب تک دکھائی نہیں دیں گے ہم دلیل کے طور پر کیا پیش کریں گے؟ جب سوال صوفی سلطان میاں سے کیا گیا حضور اگر ہیں تو دکھائی کیوں نہیں دیتے؟ آپ فرماتے ہیں کہ حضور جہاں ہیں وہاں تو ڈھونڈو۔ پوچھا گیا حضور رہتے کہاں ہیں؟ کہتے ہیں اپنے عاشقوں کے دلوں میں رہتے ہیں۔ وہ عاشق 12 سال کا بچہ بھی ہو سکتا ہے، وہ عاشق یہ جوان بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ عاشقہ یہ ماں اور بہنیں بھی ہو سکتی ہیں۔ کوئی بھی ایسا ہو سکتا ہے جس کا دل پاک ہو، اس کا دل حضور کی قیام گاہ ہے۔ جس کا دل صاف ہو وہ حضور کا حجرہ ہے۔ جس کے دل میں غیبت اور حسد نہ ہو، ایمان کے ساتھ دل روشن ہو، تو پھر وہ حضور کی موجودگی کا ATM ہے۔ تو حضور کے رہنے کی جگہ عاشقوں کا، اونچی بولیں، 10-12 سال کے بچے بیٹھے ہیں، ماں بہنیں بیٹھی ہیں، جوان لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور بوڑھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بوڑھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب مجھ سے کوئی پوچھے کہ آصف بھائی حضور اگر بچوں کے دل میں ہیں تو وہ بچے کون سے ہیں؟ بوڑھوں کے دل میں ہیں تو بوڑھے کون سے ہیں؟ اگر جوانوں کے دلوں میں ہیں تو وہ جوان کون سے ہیں؟ اگر ماں بہنوں کے دلوں میں ہیں تو وہ ماں بہنوں کا دل کیسا ہے؟ اجازت ہے تھوڑی سی بات کر لوں؟ اپنے اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں سبحان اللہ۔ بغداد چلیں گے نا انشاءاللہ؟ ہاں، اس کے بعد جب ملاقات ہو دعا کرو بغداد شریف میں ہو انشاءاللہ۔ یار میں انشاءاللہ، میں انس بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، عمران بھائی بہت اچھی نظامت کرتے ہیں۔ میں تو اتنے دن جلسے جلوس کرتا ہوں، خوب پیسے آ جاتے ہیں نا تو میں سیدھے بغداد چلا جاتا ہوں۔ یہ میری ماں بہنیں اگر ہنسے نا تو بتا دوں کہ میری جو اہلیہ ہیں وہ میرا پاسپورٹ چھپا کے رکھتی ہیں۔ حقیقت بات، وہ میرا پاسپورٹ چھپا کے رکھتی ہیں۔ وہ جانتی کہ ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ جس کی دعائیں قبول نہ ہوں بغداد کی مٹی اٹھا کے دعا کریں۔
حضور غوث پاک فرماتے ہیں جس کو کعبہ دیکھنے کی خواہش ہو عبد القادر کا دربار دیکھ لے. حضور غوث پاک فرماتے ہیں جس نے نہ دیکھا مدینے والے کو عبد القادر کو دیکھ لے. حضور غوث اعظم سرکار فرماتے ہیں اپنے حجرے سے باہر نکلے، پیٹھ قبلہ کی طرف تھی، چہرہ مرقد غزالی کی طرف، باب حلب کی طرف تھا. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں میرے دادا مدینے والے آقا نے ارشاد فرمایا من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے. غوث پاک فرماتے ہیں میں ان کا بیٹا عبد القادر کہہ رہا ہوں جو اس گلی سے گزر جائے گا اس پر میری شفاعت واجب ہے. ہائے ہائے ہائے، نعرہ تکبیر، ہے سرکار غوث اعظم، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ کانفرنس، یہ شان ہے عظمت سرکار شہنشاہ غوث اعظم. بغداد. قیصر بھائی، مولانا کمال بھائی، حضور غوث اعظم ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے اے لوگوں سنو، ولایت میرے گھر کی کھوٹی پہ ٹنگی رہتی ہے. ولایت میرے گھر کی کھوٹی پہ ٹنگی رہتی ہے، جس کو چاہتا ہوں اتار کے دے دیتا ہوں اور جس کی چاہتا ہوں اتار کے ٹانگ دیتا ہوں. چلیں گے بغداد شریف؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں. پہلوان بھائی، احمد بھائی بولے ماشاءاللہ، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ حضور غوث پاک کے دربار کے کتوں کا جھوٹا عطا فرمائے. غوث پاک کے دربار کی بڑی شان ہے. میں چاہتا ہوں کہ مجھ سے زندگی بھر لوگ غوث پاک کی باتیں سنیں، ٹھیک ہے؟ اور بہت دیر تک ہم قیصر بھائی تھے، سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو بات غوث پاک کی چل رہی تھی. تھوڑی سی بات وہ جن کے دلوں میں حضور ہیں وہ کون ہیں ان کی بات کر لوں. میرے بڑے بھائی ادھر سے بیٹھے ہوئے ہیں، میں معافی چاہتا ہوں ان کی طرف میں مخاطب نہیں ہو پا رہا ہوں، لیکن ان کا دل اتنا پاک نہ ہوتا تو پھر حضور کی محفل میں نہ ہوتے. ماں باپ نے ان کو اچھا دودھ نہ پلایا ہوتا تو پھر حضور کی محفل میں نہ ہوتے. یہ ماں باپ کی تعلیم کا اثر ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، کوئی بھی کھڑا ہو کے پیچھے دیکھے، یہاں سے وہاں تک ماں بہنوں کا ہجوم. بابا فرید گنج شکر سے یہ واقعہ حضور سے یہ شباہت میں نے بیان فرمایا. وہ فرماتے ہیں بابا فرید گنج شکر نے اپنی ماں سے کہا اے میری ماں، تیرا بیٹا فرید بڑے اونچے اسٹیٹس پر آ گیا ہے، اب اسے جو دیکھتا ہے کلمہ پڑھ لیتا ہے، جو دیکھتا ہے کلمہ پڑھ لیتا ہے. بابا فرید کی ماں کہتی ہے میرے بیٹے اس میں تیرا کوئی کمال نہیں، سارا کمال میرا ہے. تو فرماتے ہیں بابا فرید اس میں تیرا کیا کمال ہے؟ ایک ایک پیر پہ کھڑے ہو کے قرآن میں پڑھتا ہوں، راتوں کو لمبی لمبی تلاوتیں میں کرتا ہوں، اپنے دسترخوان کا کھانا دوسروں کو میں دے دیتا ہوں، غریبوں کی خدمت میں کرتا ہوں، کمال میرا ہے کہ تیرا ہے؟ ماں نے رو کے کہا اے میرے بیٹے فرید، اگر بچپن میں تجھے وضو کر کے دودھ نہ پلایا ہوتا تو یہ کمال تیرے اندر نہ پیدا ہوا ہوتا. بھائیو بہت بہت مبارک ہو تمہیں، حضور کی محفل میں مدینے کی طرف بیٹھنا بہت بہت مبارک ہو، اور آپ کا بغداد کی طرف چہرہ کر کے بیٹھنا بہت بہت مبارک ہو. اللہ میری ماں بہنوں کے گھر کے آنگن میں حضور غوث پاک کے غلاموں کی تعداد میں اضافے کی پاکیزہ صورتیں پیدا فرمائیں. آئیے دیکھیں حضور جن کے دلوں میں ہیں وہ عاشق ہوتے ہیں. وہ کون ہیں جن کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ محمد اللہ کے رسول ہیں تو کہاں ہیں؟ پتہ چلا یہی ہیں. وہ یہی کا ایرو کدھر گھومتا ہے؟ بیٹھے رہیے گا انشاءاللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں رہتے تھے، اور مدینہ شریف میں ایک یہودی ایسا شخص تھا جو حضور کو گالیاں دیتا تھا، جس کی راتیں حضور کو گالیاں دینے میں، حضور کی برائیاں کرنے میں خرچ ہوتی تھیں. اس کی میجارٹی حضور کی دشمن تھی. جب بھی بات کرتا حضور کے خلاف بات کرتا. اس کے گھر آنگن کے در و دیوار بھی حضور کے دشمن تھے. اس کی ثقافت، اس کی تہذیب، کلچر سب حضور کے دشمن. اس کے گھر میں ایک 12 سال کا بیٹا تھا، وہ بھی حضور کے خلاف سنتے سنتے پریشان ہو گیا. ایک دن مدینہ شریف میں وہ یہودی کا بچہ کہتا ہے میں ادھر سے جا رہا تھا، ادھر سے حضور آ رہے تھے. ادھر سے آپ کی محبت قبول ہو گئی تو پھر یہ کہنا غلط ہوگا ادھر سے حضور آ رہے تھے، یہ کہنا صحیح ہوگا ادھر سے حضور آ رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ کی محبت قبول ہو جائے. وہ یہودی کا بچہ کہتا ہے جسے آپ اپنی زبان میں جنسنگی کہتے ہیں، تعصب پرست، جو بھائی بھائی سے نفرت کرے، بھائی بہن سے نفرت کرے، پڑوسی سے نفرت کرے، اسے ہندی زبان میں جنسنگی کہتے ہیں. اور اس کا باپ تو حضور سے نفرت کرتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے آ رہے تھے، یہودی کا بچہ ادھر سے جا رہا تھا. اس نے کبھی حضور کو نہیں دیکھا تھا. جب اس نے اللہ کے نبی کو دیکھا تو ٹھہر گیا، حضور کے قریب گیا اور پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں جس کا کوئی نہیں میں اس کا ہوں. ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. میرے آقا فرماتے ہیں قرآن مجھ پر نازل ہوا ہے،
میرے آقا فرماتے ہیں میں رسولوں کا سردار ہوں. سبحان اللہ کہتے ہیں. ایک بات کہہ دوں, میرے آقا فرماتے ہیں جسے بھوک لگے مجھے دیکھ لے, جسے پیاس لگے مجھے دیکھ لے. یتیموں کے سر پہ میں سایہ شفقت بن کے رہتا ہوں, بیواؤں کے سر کا آنچل ہوں. قرآن مجھ پر نازل ہوا ہے, سچے خدا کا پتہ بتانے کے لیے میں آیا ہوں. بچہ دنگ رہ گیا. حضور کی باتیں اتنی اچھی تھیں, حضور کے لب اتنے اچھے تھے, سبحان اللہ, حضور کی پیشانی اتنی اچھی تھی. شاعر کہتا ہے تیرا حسن میری نگاہ میں بخدا خدا کی کتاب ہے, تیری بندگی تو الگ رہی تجھے دیکھنا بھی ثواب ہے. ابھی ہم نے حضور کو دیکھا نہیں ہے, اس لیے خدا کی قسم ہمیں احساس نہیں حضور کے حسن کا. بتا دو دنیا والوں سے, جب حضور کو دیکھو گے تو چیخ چیخ کر کے کہو گے یہ سارے موبائل کے اسکرین کے چہرے فراڈ ہیں, فراڈ. حضور کا چہرہ اتنا حسین ہے, لگتا ہے کہ لفظ حسن کی ڈلیوری حضور کی وجہ سے ہوئی ہے. سمجھ گئے, لفظ حسن کو اللہ نے پیدا کیا ہے. وہ یہودی کا بچہ کہتا میں دنگ رہ گیا حضور کو, میں نے کبھی ایسی پیشانی نہیں دیکھی, میں نے کبھی ایسے لب نہیں دیکھے, میں نے کبھی ایسے رخسار نہیں دیکھے, میں نے کبھی ایسا ذقن نہیں دیکھا, میں نے کبھی ایسا بطن نور نہیں دیکھا. علیہ السلام خیریت ہے ماشاء اللہ. ذرا محبت سے اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے پھر سے کہہ دیں سبحان اللہ. حضور کے حسن کی بات ہو رہی. وہ بچہ کہتا میں تڑپتا رہا. حضور واپس اپنے غلاموں کے ساتھ چلے گئے. جب حضور چلے گئے تو بچے کی آنکھوں کے راستے سے حضور اس کے دل میں آ گئے. توجہ ہے آپ کی, دیر ہوئی ہے, الجھن ہوگی مجھے معلوم ہے, لیکن بیٹھے رہیے کہ میں آپ سے کوئی کام نہیں لے رہا ہوں, نہیں آپ کو پریشان کروں گا. آپ توجہ رکھیے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عاشق کہتا ہے, بچہ کہتا ہے 12 سال کا, وہ کہتا ہے حضور کی محبت میری آنکھوں کے راستے سے میرے دل میں آ گئی. جب گھر میں آیا نا, جب بستر پہ آیا تو رونے لگا. سبحان اللہ. آپ زور سے بولتے بھی نہیں ہیں. آپ کی ماں مسلمان ہے, آپ کے باپ مسلمان, آپ کی بہنیں مسلمان, آپ کی بہنوں کی گود کے بچے مسلمان, آپ کا کلچر مسلمان ہے, تب آپ نہیں بولتے سبحان اللہ. اس بچے کا کوئی نہیں تھا, گھر کے در و دیوار کفرستان کی علامت تھے, لیکن بچہ بستر پہ حضور کو یاد کر کے رو رہا. ایک یہودی کا بچہ حضور سے محبت کر بیٹھا, حضور کو دل دے بیٹھا. دن بھر اس کی ادھر ادھر سے گزرتی, راتوں کو بستر پہ روتا. شاعر نے کہا دن تو ہنس بول کے بچوں کی طرح بیت گئے, رات آئی تو تیری یاد نے سونے نہ دیا. اپنے بستر پہ اٹھ اٹھ کر کے حضور کو یاد کرتا تھا, حضور کی آنکھوں کو سوچتا تھا, حضور کی پیشانی کو سوچتا تھا, حضور کی زلفیں سوچتا تھا. اچانک اس کا دل تبدیل ہوا. ابن عساکر بیان فرماتے ہیں جب مسجد نبوی شریف میں اذان کا وقت ہوتا تو حضرت بلال اپنے گھر سے نکلتے, اور جیسے اذان دیتے تو حضور اپنے حجرے سے نکلتے. یہ یہودی کا بچہ بھی اپنے گھر سے نکلتا تھا. اور کوئی بولے اللہ اس سبحان اللہ کا ثواب اس مبارک قصبے کے مرحومین کی روح کو نظر فرما دے. یہ افضل پور ساتوں, باغ بنسی, نظام مئی اور نئی بازار جہاں جہاں سے لوگ آئے ہوئے ہیں, اللہ سب میرے بھائیوں کے ہر ہر قدم میں برکتیں عطا فرما. اور انشاءاللہ دعا ہے میری کہ خواجہ کڑک عبدال شاہ کرم فرمائیں گے تو بغداد شریف چلیں گے انشاءاللہ. ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں انشاءاللہ. وہ بچہ کہتا ہے میں تڑپتا رہا. ابن عساکر بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بلال کی اذان کی آواز سن کے, عمران بھائی جب نکلتے نا قیصر بھائی, تو یہ بچہ بھی نکلتا. بتا دوں بچہ کام کیا کرتا تھا. جیسے حضور اپنی مسجد میں آتے نا, یہی بچہ حضور کے لیے لوٹے میں پانی لے کر کے کھڑا رہتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے بچے سے لوٹا لے کر کے وضو فرماتے تھے, اور جب حضور وضو فرما چکے ہوتے تھے تو اپنی مسجد کے اندر چلے جاتے. جب حضور اندر چلے جاتے تو دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. یہی یہودی کا بچہ حضور کی چپل شریف اٹھا کر کے اپنے سر پہ رکھ کے کھڑا رہتا. اعلیٰ حضرت کے سگے منجلے بھائی علامہ حسن رضا بریلوی کہتے ہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. نال بولتے ہیں چپل شریف کو, جوتی شریف کو. میرے آقا کی جوتی شریف کو یہی بچہ سینے سے لگا کے اپنے سر پہ رکھ کے کھڑا رہتا تھا. میرے آقا نماز عشق پڑھاتے, اور جب حضور نماز پڑھا کے واپس آتے تو یہ بچہ اب حضور کی چپل شریف کو حضور کے قدم شریف کے آگے رکھ دیتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوتی شریف کو, چپل شریف کو پہن کر کے
آہستہ آہستہ اپنے حجرے میں داخل ہو جاتے تھے. سبحان اللہ. یہ بچہ حضور کے چہرے کو دیکھتے دیکھتے واپس چلا آتا تھا. دن بدلتے گئے. صبح شام میں تبدیل ہوئے, شام صبح میں تبدیل ہوئے, دن ہفتوں میں تبدیل ہوئے, ہفتے مہینوں میں تبدیل ہوئے. آپ کو پتا ہے یہ بچہ حضور کی محبت میں بیمار پڑ گیا. اسی بیماری کو کہتے ہیں بیمار عشق مصطفیٰ کہتے ہیں. شاعر نے کہا بیمار تمہارا ہوں دوا مانگ رہا ہوں, مرنے کی مدینے میں دعا مانگ رہا ہوں. لوگ اسے سمجھتے تھے یہودی کا بچہ ہے. انہیں کیا پتا تھا کہ عشق انسان کو قلندر بو علی کرتا ہے, عشق پاگل نہیں پاگل کو ولی کرتا ہے. واہ واہ واہ. دل اس نے حضور کو دے دیا تھا. ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. اللہ ان ماؤں کی گود کے بچوں کو غوث پاک کا فقیر بنائے. آمین کہہ دیں, ہاتھوں کو اٹھا کے آمین کہہ دیں. وہ بچہ حضور کی محبت میں عجیب و غریب کیفیت میں آ گیا. معلوم ہے کیا ہوا؟ اب نہ اسے کھانا اچھا لگتا, نہ اسے پانی اچھا لگتا, نہ وہ بچہ سکون سے کسی سے ہنس کے بات کرتا. باپ نے اپنے بچے کو اپنے وقت کے بڑے بڑے حکیموں کے پاس لے گیا, اس کے علاج کے لیے بڑی کوشش کی. لیکن مصرع کیا کہا تھا شاعر نے؟ مرض بڑھتا گیا جو جو دوا کی. جیسے جیسے اس کی دوا ہوتی رہی اس کی بیماری بڑھتی رہی. کیوں؟ یہ عشق رسول ہے. میرے امام نے کہا عشق رسول کی آگ میرے دل میں اتنی تیز روشن ہے کہ یہ آگ جہنم کی آگ کو بجھائے گی. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی. مرزا غالب نے شعر کہا تھا یہ عشق نہیں آسان, بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے, یہ نہیں کہا ڈوب جانا ہے. یہ جو سڑکوں پہ ٹہلتے ہیں عاشق ہونے کا اعلان کرتے ہیں یہ سب ڈوب جاتے ہیں. ان کا عشق دھوکہ ہے, فراڈ ہے. امام غزالی فرماتے ہیں دنیا ایک حسین دھوکہ ہے, ایک خوبصورت فراڈ ہے. یہ جو بچے عشق کا اعلان کر رہے ہیں یہ عشق نہیں, یہ دھوکہ ہے. سمجھے؟ حقیقی عشق تو اللہ اس کے رسول سے ہوتا ہے. سمجھے؟ اس بچے کو عشق ہو گیا. سبحان اللہ. محبت سے کہہ دیں. معلوم ہے جب بچہ بیمار پڑ گیا تو باپ نے بڑا علاج کیا, بڑے حکیم بدلے, بڑے بڑے مطب خانے میں گیا, مستشفیٰ میں گیا. بچہ ٹھیک نہ ہوا, یہاں تک کہ بستر پہ بستر بن گیا. اب وہ مرنے کی پوزیشن میں آ گیا. ٹھیک ہے بھائی, بچہ مرنے کی پوزیشن میں آ گیا. باپ کو یقین ہو گیا کہ میرا بیٹا بچے گا نہیں, اب قطعاً نہیں بچے گا. معلوم ہے کیا ہوا؟ باپ اپنے بیٹے کی بستر پہ آیا, روتے ہوئے بولا میرے بیٹے تو بچے گا نہیں, میں نے بڑا علاج کیا ہے, لگ رہا ہے تیرا جنازہ میرے کاندھے سے آگے بڑھے گا. کلیم دانش کانپوری نے کہا تھا کوئی اس درد کو ایک باپ سے بہتر نہ سمجھے گا, جواں بیٹا گزر جائے تو کاندھا ٹوٹ جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ باپ نے کہا میرے بیٹے تو بچے گا نہیں, اے میرے بیٹے تیرے بچنے کی صورت ختم ہو گئی ہے, اگر تیری کوئی آخری خواہش ہو تو مجھے بتا دو. بچے نے کیا کہا؟ ابو میری آخری خواہش آپ پوری نہیں کریں گے. باپ نے کہا نا 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 میرے بیٹے تو مرنے والا ہے, تیری آخری خواہش میں پوری کروں گا, اپنی طاقت و قوت و بساط اوقات کے مطابق اب تیری آخری خواہش پوری کروں گا. بچے نے اپنی خواہش کا جو اظہار کیا, دیکھنا ہے کہ اس محفل میں کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. اگر بات آپ کے دل کو چھو جائے تو پھر محبت سے اپنے ہونے کا اعلان کیجئے گا. باپ نے کہا میرے بیٹے تیری آخری خواہش بتا تو صحیح, میں اسے پوری کروں گا. بچے نے رو کر کے کہا میرے ابو میری آخری خواہش یہ ہے کہ مرنے سے پہلے ایک مرتبہ حضور کو دیکھنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میری نگاہ میں بخدا خدا کی کتاب ہے, تیری بندگی تو الگ رہی, تجھے دیکھنا بھی ثواب ہے. سبحان اللہ. مرنے کی پوزیشن پہ ہے, دوا کام نہیں کر رہی لیکن دل کام کر رہا ہے, کھانا اچھا لگتا نہیں لیکن حضور کی محبت دل میں ہے. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی. بچے نے کہا میرے باپ میں مرنے سے پہلے ایک مرتبہ حضور کو دیکھنا چاہتا ہوں. میری بہنوں سنو, لوگوں نے اپنے گھر میں ایسے ایسے جیالے بھی دیکھے ہیں 12 سال کی عمر میں دل حضور کو دے بیٹھے. باپ نے کہا بیٹے یہ کیا ماجرا ہے, کیا مطلب تو حضور سے محبت کرتا ہے؟ بچے نے کہا تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے, اگر میری آخری خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں تو حضور کو بلا دیجیے. باپ مرتا نہ کرتا کیا کرتا, آیا حضور کی بارگاہ, پہلی مرتبہ حضور کی بارگاہ. میرے آقا تشریف فرما تھے, اس نے حضور کو دیکھ کے فرمایا کہ اے مسلمانوں کے نبی,
میرا بیٹا مرنے کی پوزیشن پہ ہے اور آپ کو یاد کر رہا ہے، آپ کو دیکھنا چاہتا ہے۔ حضور نے اپنے غلاموں سے فرمایا اے میرے عاشقوں چلو، کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ کیا فرمایا حضور نے؟ چلو 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 اے میرے عاشقوں چلو۔ باپ نے کہا جلدی چلیں، میرے بیٹے کی روح نکل سکتی ہے۔ یہ میرے دوست اچھے اشعار سننے پڑھنے والے لوگ بیٹھے ہوئے، میں 2 شعر پڑھتا ہوں اور اپنی یہ مبارک کوشش کو آپ سب کے قدموں میں رکھتا ہوں۔ دیکھیں 2 شعر کو کتنے سمجھدار لوگ سمجھ کر کے بولتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں چلو، باپ کہتا ہے اس کی روح نکل جائے گی، جلدی چلیں۔ شاعر کہتا ہے حباب ہستی کو رفتہ رفتہ فنا کے ساحل پہ لا رہا ہوں۔ حباب بولتے ہیں پانی کے بلبلے کو۔ دیکھیں حباب ہستی کو رفتہ رفتہ فنا کے ساحل پہ لا رہا ہوں، یہ دل کی دنیا تو مٹ چکی ہے، اب اپنی ہستی مٹا رہا ہوں۔ جو پیچھے بیٹھے ہوئے سبحان اللہ کہنے کو تیار رہیے گا، چوتھے مصرے کا انتظار نہ کیجیے گا۔ حضور فرماتے چلو میرا عاشق انتظار کر رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے حباب ہستی کو رفتہ رفتہ فنا کے ساحل پہ لا رہا ہوں، یہ دل کی دنیا تو مٹ چکی ہے، اب اپنی ہستی مٹا رہا ہوں۔ ادھر وہ گھر سے نکل رہے ہیں، ادھر میرا دم نکل رہا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ 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 اللہ۔ حباب ہستی کو رفتہ رفتہ فنا کے ساحل پہ لا رہا ہوں، یہ دل کی دنیا تو مٹ چکی ہے، اب اپنی ہستی مٹا رہا ہوں۔ ادھر وہ گھر سے نکل رہے ہیں، ادھر میرا دم نکل رہا ہے، دغا کہاں دے گئی ہے قسمت، وہ آ رہے ہیں میں جا رہا ہوں۔ اللہ اللہ، واہ واہ واہ، ادھر وہ گھر سے نکل رہے ہیں۔ جیتے رہی، اللہ سلامت رکھ۔ اللہ اکبر۔ ادھر وہ گھر سے نکل رہے ہیں، ادھر میرا دم نکل رہا ہے، دغا کہاں دے گئی ہے قسمت، وہ آ رہے ہیں میں جا رہا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ اس یہودی کے گھر تشریف لائے۔ زور سے بول سکتے ہیں سبحان اللہ۔ کیا آپ نے دعا نہیں مانگی؟ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغا، میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ آج حضور اس کے گھر میں آئے ہیں، سبحان اللہ۔ عمر بھر کی بے قراری کو قرار آ ہی گیا۔ اس نے پہلی مرتبہ اپنے گھر میں حضور کو دیکھا۔ شاعر کہتا ہے وہ آئے گھر میں ہمارے، خدا کی قدرت ہے، وہ آئے گھر میں ہمارے، خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، واہ واہ واہ، وہ آئے گھر میں ہمارے، خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ حضور تشریف لائے، بچہ بستر پہ لیٹا ہوا ہے، حضور کو دیکھا تو رونے لگا۔ یہ آنسو خوشی کے آنسو تھے، سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا کلمہ پڑھ لے۔ سب بولیں کیا فرمایا؟ اونچی بولیں، اونچی واہ بولیں، واہ واہ، زور سے بولیں کیا فرمایا؟ کلمہ پڑھ لے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کلمہ پڑھ لے۔ جیسے حضور نے کہا کلمہ پڑھ لے، اس نے ڈر کے مارے اپنے باپ کو دیکھا کہ جیسے کلمہ پڑھوں گا میرا باپ ناراض ہو جائے گا۔ جیسے فرمایا حضور نے کلمہ پڑھ لے، اس نے اپنے باپ کو دیکھا، اللہ نے اس کے باپ کے دل کو بدل دیا۔ دیکھنا پھر کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے سبحان ہیں۔ اللہ سبحان اللہ، حضور واہ نے واہ، فرمایا کلمہ پڑھ لے، تو اس نے اپنے باپ کو دیکھ کے ڈرا۔ باپ کہتا ہے میرے بیٹے پڑھ لے، یہ تیری قسمت ہے، تیرے گھر آئے ہوئے ہیں۔ ہائے ہائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اللہ، مصطفیٰ کانفرنس، ذکر رسول الثقلین۔ اے میرے بیٹے یہ تیری قسمت ہے، تیرے گھر آئے ہوئے ہیں۔ کہاں کنویں پیاسوں کے پاس جاتے ہیں، پیاسوں کو کنویں کے پاس جانا پڑتا ہے۔ شاعر نے کہا تھا غالباً مظفر وارسی نے، یوں تیرا اسم گرامی میرے لب پر آ گیا، جیسے دریا تشنگی کے پاس چل کر آ گیا۔ اس نے کلمہ پڑھا، کہہ دو سبحان اللہ۔ آپ بھی پڑھیں، لا الہ الا محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد پڑھے 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 ماشاءاللہ، اونچی آواز میں، محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ایک مرتبہ اور پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اس نے کلمہ پڑھا حضور اس کے گھر سے باہر نکلے. حضور اس کے گھر سے باہر نکلے. جیسے حضور اس کے گھر سے باہر نکلے اس کی روح بدن سے نکل گئی. سبحان اللہ. حضور کو دیکھا, کلمہ پڑھا, انتقال کر گیا. جب حضور اس کے گھر سے باہر آئے تو اس کا باپ اپنے گھر سے نکل کے باہر آیا. کہا او مسلمانوں کے نبی. فرماتے میرے آقا کیا بات ہے؟ کہا وہ میرا بیٹا مر گیا, اب میرے کسی کام کا نہیں. اپنے دھرم کے مطابق لے جائیں اس کو, آپ اپنے مذہب کے مطابق اسے لے جائیں. میرے آقا فرماتے اے میرے غلاموں چلو واپس, اسے لے لو, اسے میں اپنے ہاتھوں سے غسل دوں گا. کہہ دو سبحان اللہ. اسے میں کفن کا انتظام کروں گا. سبحان اللہ. خوش ہونے کا وعدہ کرو. حضور فرماتے ہیں اس کی نماز جنازہ میں پڑھاؤں گا. اللہ اللہ. فرماتے میرے عاشق کو اٹھا لو, اس میرے عاشق کو, میرے غلاموں اٹھا لو اس عاشق کو, اسے لے چلو میری مسجد نبوی شریف کے پاس, میرے حجرے کے پاس. کیا مطلب؟ شاعر کہتا ہے کہ حضور یہ چاہتے تھے اعلان کر دو. دیکھنا کہاں کہاں سے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. میرے آقا اعلان کرنا چاہتے تھے, بتا دو دنیا والوں کو عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے. عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے, محبوب کی گلیوں میں ذرا گھوم کے نکلے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسے لے کے آئے. میرے آقا نے اس کو اپنے مبارک ہاتھوں سے غسل مبارک دیا. کہہ دو سبحان اللہ. حضور نے اس کے کفن کا انتظام کیا. حضور نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی. کوئی نہ بولے, جو 12-13 سال کے بچے بیٹھے ہیں وہی سبحان اللہ کہتے ہیں. بچے یہ سوچ کے بولیں کہ میری عمروں کے خاندان والوں کی بات چل رہی ہے کہ نہیں. سبحان اللہ. محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. 12 سال کا بیٹا, حضور نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی. قریب میں ایک قبرستان ہے جسے دنیا کی سب سے عظیم قبرستان کہا جاتا ہے, جسے جنت البقیع شریف کہتے ہیں. اللہ ہم سب کو بقیع شریف میں موت عطا فرمائے, دفن کی توفیق مل جائے. بتا دوں احمد بھائی, اس سال میں میری ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, اس سفر میں بغداد شریف جاتے 11ویں شریف میں, اس کے بعد بھی گیا. اس کے بدلے آپ اس بچے کو, اس شہزادے کو, اس مبارک خوش قسمت انسان کو جس نے اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کیا تھا حضور کے جانے سے پہلے, بس یوں سمجھ لیں کہ اقرارم باللسان کی منزل سے نہیں گزرا لیکن وتصدیقم بالقلب کی منزل سے گزر چکا. حضور کے ایک مرتبہ کہنے پر کلمہ پڑھ لیا. حضور نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی. دنیا کا سب سے عظیم قبرستان بالکل بغل میں ہے جسے بقیع شریف کہتے ہیں, جس میں سب سے پہلے دفن ہونے والے صحابی ہیں حضرت عثمان بن مظعون. 10,000 سے زیادہ حضور کے صحابہ جس قبرستان میں آرام کر رہے ہیں اس کو جنت البقیع شریف کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ سب بولے. ایک بات سن لیں, اپنی بات کرتا ہوں. اگر اس قبرستان میں کوئی دفن نہ ہوتا, صرف حضور کی لاڈلی بیٹی مخدومہ فاطمہ کی قبر ہوتی, تب بھی یہ بقیع شریف ہی کہلاتی. یہ زمین بقیع شریف ہی کہلاتی. اس زمین میں اگر سبحان اللہ کہنے کا وعدہ کروں, بتا دوں کون کون لیٹا ہے. اسی زمین میں مخدومہ فاطمہ اور علی کے گھر کی پہلی بہار, امام حسین کے بڑے بھائی, مخدومہ زینب کے سگے بڑے بھائی امام حسن بھی لیٹے ہوئے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی قبرستان میں امام حسین کے سگے بیٹے امام زین العابدین بھی لیٹے ہوئے. سبحان اللہ. اسی قبرستان میں ان کے سگے بیٹے امام باقر بھی لیٹے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. بڑے آپ نے ان کے نام پر نیاز کی ہے بھائی, اور خستہ وغیرہ کھایا ہے, ہاں تو کم سے کم حق تو ادا کیجئے. اسی قبرستان میں وہ بھی لیٹے ہیں کہ جن کے نام کی کونڈا کی نیاز ہوتی امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ. سبحان اللہ. حضور کے چچا جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی لیٹے ہوئے ہیں. حضور کی الگ 3 شہزادیاں بھی آرام کر رہی ہیں. حضور کی 2 بیویاں میمونہ مخدومہ اور امی خدیجہ یہ مکہ شریف میں ہیں, نویریہ چیک پوسٹ پہ ہیں. بقیہ حضور کی ساری ازواج مبارکہ اسی مبارک قبرستان میں لیٹی ہوئی ہیں. اور اگر زور سے سبحان اللہ کہنے کا وعدہ کرو, بتا دوں چپکے سے, اسی قبرستان میں امی حلیمہ بھی لیٹی ہوئی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کوئی بولے نہ بولے, ماں بہنوں تک آواز پہنچ جائے گی. اسی قبرستان میں مولا علی کی سگی ماں مخدومہ فاطمہ کی ساس, حضور کی سمدھن امام حسن حسین زینب و محسن کی دادی مخدومہ فاطمہ بنت اسد بھی آرام. سبحان اللہ. حضور کی پھپھو بھی ہیں, امام مالک بھی ہیں, عبد الرحمن بن عوف بھی ہیں. ارے 10,000 صحابہ ہیں اسی قبرستان میں. یہ دنیا کی سب سے عظیم قبرستان ہے. دعا کرو اللہ وہاں پر ہم سب کو حاضری کی توفیق عطا فرمائے. قافلے جا رہے ہیں, دعا کرو کبھی ہم سب کو جانے کی توفیق مل جائے.
آمین کہہ دو انشاءاللہ. ماں بہن میں بھی گزارش ہے کہ وہ حضور کی محبت میں تڑپا کریں, رویا کریں. سمجھے بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین. تو اسی قبرستان, اور دنیا کی سب سے بڑی قبرستان کہاں ہے بتا دوں؟ وہ ہے نجف میں. نجف کہاں ہے؟ کربلا شریف سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر. کربلا کہاں ہے؟ بغداد شریف سے تقریباً 150-200 کلومیٹر کے فاصلے پر. نجف اشرف کی زمین, جہاں پر دنیا کی سب سے بڑی قبرستان ہے, جس میں ایک نہیں بلکہ اور بتاتے ہیں کہ 2-3 کروڑ سے زیادہ قبریں ہیں. 50 کلومیٹر دور تک پھیلا ہوا قبرستان, جس میں صالح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام 2 نبی لیٹے ہوئے. میں ابھی 11 تاریخ کو واپس آیا تھا, تو صبح فجر کی نماز میں نے مولا علی کے دربار میں پڑھی, اکیلے تھا, اور دنیا کی سب سے بڑی قبرستان چلا گیا, صالح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام کی بارگاہ میں. وہاں پر میں نے فاتحہ خوانی کی. آپ کتنا چل پائیں گے وہاں پر؟ بڑے بڑے مشہور مقبول لوگ وہاں آرام کر رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ان کی نیم پلیٹ, ان کی تختیاں آپ کو نظر نہیں آتی ہیں. اہل تشا کا بڑا غلبہ ہے. تو دنیا کی وہ سب سے بڑی قبرستان ہے. ایشیا کی جو سب سے بڑی قبرستان ہے وہ پڑوسی ملک میں ٹھٹھا شریف ہے, ٹھٹھا شریف بولتے ہیں اس کو. اور دنیا کی اس کے بعد جو سب سے بڑی قبرستان ہے وہ دمشق میں باب الصغیر قبرستان ہے. ماں بہنے بیٹھے, بیٹی بیٹھو, منا بھائی, ارے بیٹھو, نہ ماشا بیٹھے. یہاں واللہ العظیم بتاؤں, یہاں کسی کو منع کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ کا شکر ہے ایسے اشاق بہت کم ملا کرتے, روز جلسے کرتا ہوں. ابھی میں بتا دوں کہ میری کل کی پرسوں کی کہاں کی مصروفیت ہے. آپ بولو گے آصف بھائی انسان ہے کہ جنات ہے, کہاں جاتے رہتے ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اتنی خاموشی سے محفلوں میں لوگ کم سنتے ہیں. بچوں سے بھی گزارش ہے تھوڑا سا خاموش رہیں, تھوڑی دیر بات کرتا ہوں بس انشاءاللہ. تو دنیا کی سب سے بڑی قبرستان, عظیم قبرستان ہے بقی شریف, جس میں اس 12 سال کے بچے کو دفنایا گیا. حضور اس کے جنازے کو لے کے گئے تھے. ایک بات, لیکن گرمی زیادہ نہیں تھی اور بھیڑ زیادہ نہیں تھی. اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنی پیشانی سے پسینے پوچھ رہے تھے. حضور کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جو سبحان اللہ کہنے میں دیر کرے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل چل رہے تھے. بولے بھائی جان سبحان اللہ. بھیڑ زیادہ نہیں تھی اور گرمی زیادہ نہیں تھی, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پسینے مبارک پہنچ رہے تھے اور پنجوں کے بل چل رہے تھے. تدفین کے بعد یعنی مٹی ہونے کے بعد لوگوں نے پوچھا حضور سے, آقا گرمی بھی زیادہ نہیں تھی, بھیڑ بھی زیادہ نہیں تھی, آخر آپ نے اس کے جنازے میں یہ بار بار پسینے مبارک کا پوچھنا کیا مطلب, اور پنجوں کے بل چلنے کا کیا مطلب؟ جو ممبر پر بیٹھے ہیں وہ بھی سبحان اللہ کہیں گے, اور جو کرسیوں پر بیٹھے ہیں وہ بھی سبحان اللہ کہیں گے. کم سے کم قلعہ شریف کے شہنشاہ تک تو آواز پہنچ جائے. میرے آقا نے خوش ہو کے فرمایا, بات دراصل یہ ہے کہ وہ بچہ مجھ سے اس قدر محبت کرتا تھا کہ اس کے جنازے میں اتنے فرشتے آ گئے تھے, مجھ محمد کو بھی چلنے میں دشواری پیدا ہو رہی ہے. اللہ اکبر, سبحان اللہ. عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے. کیا مطلب؟ وہ جو قرآن میں کہا گیا محمد اللہ کے رسول ہیں, وہ جس کے دلوں میں ہیں وہ یہی دل ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ وہ جن کا دل پاک ہوتا ہے, انہی پاک لوگوں میں سے وہ ایک شہزادہ تھا جس نے ایک مرتبہ حضور کو دیکھا تھا, دل حضور کو دے دیا تھا. دعا کرو اسی عاشق کی پاکیزہ قدم کی کچھ سوغات, کچھ خیرات ہم کو اور آپ کو مل جائے. یہ 12 سال کے بچے ہیں. اب اگر کوئی پوچھے کہ جوانوں میں کسی نے حضور سے محبت کی ہے, بوڑھوں میں کسی نے محبت کی ہے, سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو میں بتاتا ہوں نا کہ کیسے کیسے لوگ تھے جن لوگوں نے حضور سے کیسی کیسی محبت کی. بوڑھے لوگوں سے بتا دوں آپ سے,